اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شارح قرآن ہیں، آپ قرآن کے مفسر ہیں. یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں احکام دیے، ان پر عمل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے نماز قائم کی جائے گی؟ کیا قرآن میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا طریقہ ہے؟ کیا قرآن میں یہ ہے کہ فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں؟ یہ قرآن میں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کی جو شرح کی ہے، قرآن کا جو بیان کیا ہے، قرآن کی جو وضاحت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کی سیرت کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سیکھنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. واللہ یہ بات انسان کے دل میں انتہائی سکون ڈالتی ہے اور اس کو مطمئن کرتی ہے جب آپ لوگوں جیسے روشن چہرے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی تڑپ رکھنے والے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے فوائد اور نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جس طرح ہم آج یہاں پر جمع ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہر ایک سے بڑھ جائے، حتیٰ کہ اپنی مال، اپنے اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، حتیٰ کہ خود اپنے نفس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے تو بشارت ہے ایسے شخص کے لیے کہ اس کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اور کتنا ہی بہترین وہ ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، تو یہ شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا،
صالحین کے ساتھ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے ہی بہترین ہیں یہ عظیم لوگ بطور رفاقت کے. کتنی اچھی، کتنی اعلیٰ، کتنی حسین یہ رفاقت ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، اس چیز کو طلب کرنا چاہیے. اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا اسی مقصد کی خاطر ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت، جن کی حیات طیبہ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم جمع ہیں، اور یہ دروس کا سلسلہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. آپ ہمارے مقتدیٰ ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں. یہ وہ سبب ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، اس کو پڑھیں. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے لیے کن کن امور میں نمونہ ہے؟ کیسے آپ نے ایک معیار کو مقرر کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھ کر. یہ اتنی عظیم حیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی اس دنیا سے رخصتی تک، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، یہ انتہائی مبارک حیات ہے، انتہائی طیب حیات ہے، پاکیزہ ترین حیات ہے. آپ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں. آپ سے افضل شخص نے اس دنیا پر قدم نہیں رکھا. یہ جو اعلیٰ ترین زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی. فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. سبحان اللہ. رب العالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کی، پوری زندگی کی، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کی، ہر گھڑی کی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمرک، تیری زندگی کی قسم، تیری پوری حیات کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ جو قوم لوط کے قصے کے اندر یہ بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری پوری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ جو قوم لوط تھی، یہ اپنی جہالت میں، اپنی گمراہی میں یہ حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے. تو محل استشہاد جو نقطہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم حیات ہے کہ اس کے ایک ایک جز کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک مرحلے، آپ کے ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. کیا اتنی عظیم ہستی کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کی لوگوں کے سامنے کی زندگی، آپ کی خلوت کی زندگی، آپ کے سفر، آپ کے غزوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، ان تمام کا علم حاصل کرنا. کیا ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے؟ کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کا حصہ صرف کریں تاکہ ہم اس کو سیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، سیرت طیبہ سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی مجالس میں شرکت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، راہ نجات ہے، یہ فتن سے بچنے کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو خطاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث ارباز ابن ساریہ، حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ایسا خطاب آپ نے کیا ہے کہ یہ تو الوداع کہنے والے کا خطاب ہے، اس شخص کا خطاب ہے جو کہ اب دنیا سے رحلت کر رہا ہے، آپ ہمیں وصیت کریں۔ صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے ہے، آپ ہمیں وصیت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافاً کثیرہ جو کہا ہے یہ مطلق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں اختلاف ہوگا، عقیدے میں اختلاف، احکامات میں اختلاف، رویوں میں اختلاف، شقاق، نفرت، لڑائیاں، فرقہ واریت، غلو، دین سے دوری، عمل میں کوتاہی، ہر طرح کا اختلاف، دین کو تبدیل کر دینا، شریعت میں تحریف کر دینا، آیات، قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غلط معنی پہنانا، طرح طرح کا اختلاف دیکھے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور جو حق ثابت ہوئی، آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ واقعتاً اس امت میں اختلاف ہوا اور شدید اختلاف ہوا، لیکن راہ نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا کہ تم پر لازم ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، علیکم، تم پر لازم ہے، بسنتی، کیا چیز؟ میری سنت، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کا طریقہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ کہاں سے ملے گی؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے رویے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ راہ نجات ہے، یہ فتنوں سے نکالنے والی چیز ہے۔ اگر ہمیں اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ راہ نجات کیا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے داڑوں سے پکڑ کے رکھو مضبوطی سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آگے بدعات سے بچنے کی تلقین کی، یعنی اس سنت کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنانا اور اس کو دین سمجھ لینا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی، اس سے ڈرایا۔ تو یہ جو سیرت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شارح قرآن ہیں، آپ قرآن کے مفسر ہیں۔ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں احکام دیے، ان پر عمل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیسے نماز قائم کی جائے گی؟ کیا قرآن میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا طریقہ ہے؟
کیا قرآن میں یہ ہے کہ فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں؟ یہ قرآن میں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کی جو شرح کی ہے، قرآن کا جو بیان کیا ہے، قرآن کی جو وضاحت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کی سیرت کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا، آپ کی سیرت کے بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا، مشرکین پر انکار کرتے ہوئے، مشرکین مکہ پر فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ اب اس آیت میں آپ نے غور کرنا ہے، تھوڑا سا گہرا نقطہ ہے۔ کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو رسول کو جانتے تھے، آپ کے نسب کو جانتے تھے، آپ نے ان میں ایک زندگی گزاری تھی، آپ کے شب و روز کو جانتے تھے، آپ سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ ان کو جانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ معرفت تو تھی، پہچان تو تھی، لیکن حقیقی معرفت، حقیقی پہچان وہ نہیں تھی۔ اگر کسی کو اس آیت سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحیح طور پر پتہ چل جائے، وہ کبھی بھی آپ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ رسالت کے انکار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانے۔ اور ہمارے لیے جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کو کوئی بندہ صحیح جان لیتا ہے تو منکر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن جانے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سیرت کے واقعات سے گزریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، انتہائی مصروفیات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، اور جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے غزوات لڑی، آپ ایک حکومت کے سربراہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس دین کی تبلیغ اور دعوت، آپ کی دشمنیاں، کتنی زیادہ لوگ آپ کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات میں آپ غور کریں کہ انسان کی زندگی میں اعتدال نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کرے اور آپ کی حیات طیبہ کی پیروی نہ کرے۔ یعنی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اعتدال نظر آئے گا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کی خدمت کیا کرتے تھے، کان فی خدمت اہلی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے تھے۔ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کام کاج میں معاونت نہیں کرے گا، گھریلو کام کاج میں معاونت نہیں کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا۔ آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان کا وقت ہو جاتا، جب اذان ہو جاتی،
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. کیسے ہوتے؟ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ اعتدال ہے کہ جو اللہ کا وقت ہے وہ اللہ کا وقت ہے، جو دین کا وقت ہے وہ دین کا وقت ہے، اور جو گھر والوں کی خدمت کا وقت ہے وہ گھر والوں کے ساتھ. یہ اعتدال انسان میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. دین اور دنیا میں جو اعتدال ہے کہ دین کو انسان نے کتنا وقت دینا ہے اور دنیا کو کتنا وقت دینا ہے، یہ اعتدال آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حیات طیبہ سے. تو الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کی حیات طیبہ کو ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. آپ کی اتباع یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور آپ کی اتباع میں ہی نجات ہے. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، جب ہم نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ ہمارے اوپر ایک عیب ہے، یہ ہمارا نقص ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو نہ جانیں. ہمیں پتہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کی اولاد کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے. آج ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو سیرت سکھائی نہیں. صحابہ کرام، تابعین سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، خود بھی سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے نام کیا تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، ان کی معرفت، ان کی پہچان آج ہم اس سے دور ہیں. اور مختلف گلوکاروں، فنکاروں اور طرح طرح کے وہ لوگ جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ان کی ساری معلومات ہے، ہمیں ان کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کے تھکتے نہیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو محبت رسول کا دعویٰ ہے، پھر اس میں سچائی تلاش کرے نا، اس میں سچائی بھی تلاش کرے. لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، چل رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنے نفس کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ الان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ نَفْسِي، اب آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں اور میرے نفس سے بڑھ کر بھی محبوب ہیں. فرمایا الان یا عمر، اب اے عمر تمہارا ایمان کامل ہوا. تو ایمان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کامل ہوتا ہے. آپ کی محبت کو جب ہر محبت پر مقدم کر دیں گے، آپ کی اطاعت کو مقدم کر دیں گے، پھر ایمان کا کمال حاصل ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اپنے اہل و عیال کی اس پر تربیت کریں. وبہذا القدر اکتفی اليوم
وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.